2.5 سالوں سے یہ فسائیت برداشت کر رہا ہے عمران ریاض. 2.5 سال ہو گئے. عمران ریاض کی گرفتاری کے پیچھے مریم نواز ہے. وہ ہو بالکل, اس میں اور کون ہے؟ پردھان تو بندہ آتا ہے میدان میں کھیلتا ہے, خود آ کے کھیلتا ہے. یہ تو نہیں اپنے چیلے چماٹے ان سب لوگوں کو لے کے آگے آ جائے. اور وہ ایک صاحب جو ہے وہ آئی جی پنجاب بننا چاہتے ہیں. آئی جی پنجاب ہے, میں نے تو یہ کوٹ میں بھی کہا. عمران ریاض کی گرفتاری سے نون لیگ کا فائدہ کیا ہے؟ ان کی کرپشن پہ نقاب کرتا ہے یار. وہ لوگ کرپشن کا سبق دیں گے جو کہتے تھے بچوں کرپشن تو ہوتی ہے. حمزہ کہا کرتا تھا, مریم کہا کرتی تھی میری سینٹرل اندر کیا پورے پاکستان میں جداد نہیں ہے. السلام علیکم جی, آپ دیکھ رہے ہیں GNN اور میں ہوں طیب سلہڑی. میرے ساتھ موجود ہیں سینئر قانون دان اظہر صدیق صاحب. حال ہی میں عمران ریاض خان صاحب کو جو ہے وہ گزشتہ رات گرفتار کر لیا گیا. ان کے وکیل بھی ان سے بات کرتے ہیں اس کیس کے حوالے سے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر, عمران ریاض خان صاحب کو ایک بار پھر سے گرفتار کر لیا گیا. آج انہیں اینٹی کرپشن نے کورٹ میں پیش بھی کیا, جوڈیشل کر دیا گیا. یہ کیس ان ایکچوئل ہے کیا, کیوں گرفتار کیا اور کب رہائی ہوگی؟ بہت شکریہ. وہ کبھی طوطا مینا کی کہانی دیکھی ہے, یا وہ یعنی کوکاف کی پریاں, یا وہاں ایک بادشاہ وہ کوکاف کی پریوں کو اٹھا کے لے جاتا ہے, اور نہیں جن اٹھا کے لے جاتا ہے, پھر شہزادہ بچانے آتا ہے. اس ملک میں یہی چل رہا ہے. یہاں پر کوکاف کی کہانیاں ہیں. شرم اور سے ڈوب مرنے کا مقام ہے ہمارے ان افسران کے لیے کہ خدا را تمہیں پتہ ہے کہ یہ کام غلط ہے, تم پھر کرو. آہیں لگنی اب بہت ہو گیا ہے. اب لوگ تنگ آ گئے ہیں ان لوگوں سے. اور اس کا ایک ثبوت ہے کہ مسلم لیگ نون جیت نہیں سکی. یہ لوگوں کی آہیں ہیں, لوگوں کی بددعائیں ہیں, یہ لوگوں کا دل سے غبار ہے. لوگ نکلے باہر. اچھا وہ پھر سمجھ رہے ہیں کہ نہیں ہم بادشاہ سلامت ہے. غلط فہمی ہے ان کی. جنہوں نے بٹھانا ہے مسند پہ بٹھا دی ہے. بٹھانے والا تو میرا رب ہے, گرانے والا بھی میرا رب ہے. اور بڑی مزیدار بات ہے اور کمال کی بات ہے کہ یہ جس فارم ہاؤس کے بارے میں بات کرتے ہیں, میں خود وہاں رہ کے آیا ہوں. ایک رات میں نے وہاں گزاری ہے, بڑا مزہ آیا, انجوائے کیا. موسم کو, ایٹماسفیئر کو, علاقے کو, پودوں کو, نیچر کو. بڑی محنت کی ہے اس نے وہاں. اس نے ایک جنگل میں منگل بنایا, اور جو زمین وہاں پر آپ اندازہ لگانا, ایک ڈیم ہے دور دراز علاقے میں, چکوال کے شہر سے, گاؤں سے نکل کے بڑا ٹھیک ٹھاک دور ہے. اور اس ایریے میں جہاں آبادی کوئی نہیں ہے, وہاں کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ نے ناجائز تعمیرات کر لی ہیں. اچھا, اور یہ بھی میں نے اپنی نوعیت کا پرچہ ایک علیحدہ دیکھا ہے. ناجائز تو تعمیرات کے حوالے سے کوئی کسی محکمے نے آج تک نہیں کہا. پھر ایک ہے جی وہاں آکشن کر رہا ہے, آکشن آپ نے اپنی مرضی سے کرا لی ہے, جگہ میں ہیر پھیر کیا ہے, 3 چارجز لگائے. وہاں پر مچھلی کا ٹھیکہ ضرور لیا ہوا ہے, اور وہ پبلک آکشن میں لیا ہوا ہے. ان کے والد صاحب 2019 دسمبر میں ریٹائر ہو چکے ہوئے. 2019 دسمبر میں ریٹائرڈ ہو چکے ہوئے ہیں. یعنی یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. اور 2019 کے ریٹائرمنٹ کے بعد کہیں جی آپ نے کوئی کرپشن کی ہے. میں ان کے والد کو نا اپنے والد کی طرح سمجھتا ہوں. میرا تعلق ان سے کوئی 20-25 سال پرانا ہے. انہوں نے رزق حلال کمایا ہے. انہوں نے بچوں کے ساتھ چہرے پہ دیکھے نورانی چہرہ ہے ان کا, اور ان کے الزام لگا دیں آپ. پھر میں نے ایک سوال پوچھے تھے آج 3-4, بڑی مزیدار بات ہے. یہ کیس مجھے آج عدالتی نظام پہ بھی بڑی میں کیا کہوں مرسی, کیا میں کہوں اس پہ, وہ ایسا نظام, یعنی میجسٹریٹ بھی اتنا بے بس نہیں ہونا چاہیے. یہاں اچھے میجسٹریٹ چاہیے, اور یہ رب کی صفت ہے. الوکیل و العادل, وکیل بھی اور عادل بھی. رب کی صفت کے آپ انجام دے رہے ہو نا, تو آپ کو ایک جج کے فرائض انجام دینے ہیں. اور دوسرا یاد رکھیے گا, یہ جج ہمارے پیسوں سے تنخواہوں سے آتے ہیں. بھائی ہم دیتے ہیں ٹیکس, یہ تنخواہیں ان کو, محکمہ اینٹی کرپشن کے لوگوں کو, یہ ہماری تنخواہیں ہیں. اصل جو وجہ ہے نا کہ وہ انہوں نے اپنے آقاؤں کو خوش کرنا تھا. 2.5 سالوں سے یہ فسائیت برداشت کر رہا ہے عمران ریاض. 2.5 سال ہو گئے. 25 جھوٹے پرچے ہوئے, سارے پرچے خارج کرائے, کسی سے سفارش نہیں لی, اور ہر حکمران وقت کے خلاف اس نے آواز اٹھائی ہے.
اور اس میں بھی اگر آپ دیکھیں تو آواز اب کیا تھا، آئی جی پنجاب کی پولیس کسی کو دینی ہے سیٹ، کیا کرنی ہے؟ اور موجودہ جو حکومت ہے مریم صفدر، وہ چاہ رہی ہے میری مرضی کے بندے ہو، میں کسی کو کہوں اٹھو بیٹھو، بیٹھ جاؤ اٹھ جاؤ، غلط فہمی میں ہے. لوگ نہیں اب یہ برداشت کریں گے. پہلے فسائیت برداشت کر لی ہے، اب جو آپ آ چکے ہیں نا جہاں پر، اور وہ صاحب نے کوئی کہا کہ میں کوئی زیادہ وفادار ہوں. اینٹی کرپشن کے محکمے نے جتنی زیادتی کی ہے نا پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں پہ، جھوٹ یعنی اب مجھے بتایا نا انہوں نے کام تو کیا نا. وہ آپ کو یاد ہے خاور مان کا، یاد ہوگا نا خاور مان کا، ابھی سنا لیاقت چٹھے کو بھی وہی کچھ لوگ وہی لے کے گئے تھے. پھر آپ نے اس کا اور یہاں کیا ہوتا رہا ہے، یعنی وہ ان کو شاید وہی یاد ہو رہا ہے کہ جناب لوگوں کو اٹھایا اغوا لے کے، وہ تو اغوا کرنے والے کوئی اور لوگ تھے، جا کے پریس کانفرنسیں کرا دیں میڈیا میں لے آئیں. تو یہ وہ دور نہیں ہے. عمران ریاض کی گرفتاری کے پیچھے مریم نواز ہے؟ وہ ہو بالکل، اس میں اور کون ہے بھائی؟ میری ایک بات سنیے گا، اور کون ہے بھائی؟ اب بھائی ابھی کل ہی پروگرام کیا ہے، الزام لگایا گیا ہے جناب قاضی جسٹس قاضی فائز صاحب کے حوالے سے. ہم نے کہا پتہ نہیں شاید ایف آئی اے کا ہو. ایف آئی اے کی طرف سے تو کوئی گرفتار نہیں تھی، اینٹی کرپشن تھی. اب اینٹی کرپشن جو ہے یہ صوبائی محکمہ ہے اور ڈی جی اینٹی کرپشن کے اندر ہے. ڈی جی اینٹی کرپشن جو ہے محکمہ حکومت پنجاب کے انڈر ہے. حکومت پنجاب جو ہے وہ اس وقت نامزد، اچھا وہ میں نامرد نہیں کہا، نامزد کہا ہے میں نے. جب حرکتیں ایسی ہوں گی بندوں کی تو پھر کیا ہے، نامردگی ہے نا. مردانگی تھوڑا ہے، مردان تو بندہ آتا ہے میدان میں کھیلتا ہے، خود آگے کھیلتا ہے. یہ تو نہیں اپنے چیلے چماٹے ان سب لوگوں کو لے کے آگے آ جائے. اور وہ ایک صاحب جو ہے وہ آئی جی پنجاب بننا چاہتے ہیں. تو آئی جی پنجاب میں نے تو یہ کورٹ میں بھی کہا ہے، میں نے کہا تو کورٹ میں بھی کہا اس حد تک آپ ملازمت لے لیں یہ اچھا نہیں ہے، کسی طرح سے بھی سوٹ نہیں کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہدایت دے ان کو. میجسٹریٹ کے سامنے ہی کہا تھا کہ یہ ڈسچارج کا کیس ہے. ان کو عمران ریاض کی گرفتاری سے نون لیگ کا فائدہ کیا ہے؟ اوہو ان کی کرپشن پہ نقاب کرتا ہے یار. یہ ابھی جو مریم صفدر آنے لگی جو کہنے تھی میں کرپشن سب سے بڑا میرا، بھائی وہ لوگ کرپشن کا سبق دیں گے جو کہتے تھے بچوں کرپشن تو ہوتی ہے. حمزہ کہا کرتا تھا، مریم کہا کرتی تھی میری سینٹرل اندر کیا پورے پاکستان میں جداد نہیں ہے. وہ سکھائیں گی آگے. تو وہ اچھا وہ بتا رہی ہے پتہ نہیں کیا کریں گی. بڑا ویسے تو انہوں نے کیا سکھانی ہے، قوم بہت کچھ سیکھ گئی ہے. بس یہ نگران حکومتیں ان کے ہاتھ سے ہٹنے دیں، پھر یہ آ جاتے ہیں نا، پھر ان سے عوام نبٹ لے گی. ان سے مقدمہ انشاءاللہ جو ہے نا، یہ میں نوید دے رہتا ہوں بہت جلد عمران ریاض باہر ہوگا. کیمپ جیل تک اس کا ہماری ٹیمیں پیچھا کرتی رہی ہیں. یہ جو ریمانڈ جوڈیشل ریمانڈ کی ہے اس کو بھی چیلنج کر رہے ہیں، اور ہم کویشمنٹ اخراج مقدمہ کی درخواست بھی ہم علیحدہ دائر کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہم مقدمہ بھی خارج کرائیں گے. اور جو اگلی جو بات ہے ساتھ ساتھ عمران ریاض کو باہر بھی لائیں گے اور ان کو ان کے منطقی انجام تک انشاءاللہ پہنچا کے دم رہے. آپ نے کہا کہ عمران ریاض نے ان کو ایکسپوز کیا یا ان کی کرپشن کو ایکسپوز کیا اس لیے اس کے پیچھے نون لیگ ہے. تو یہ اس طرح تو کوئی بھی صحافی اگر کوئی کام کرتا ہے یا کسی کو ایکسپوز کرتا ہے تو وہ کیا یہ صحافیوں کے ساتھ یہ ٹھیک ہو رہا ہے؟ ہو یہ صحافی یہی تو ظلم ہے. اب تو پوری دنیا میں امریکہ میں آوازیں اٹھا رہی ہیں. یعنی آپ لوگ کہاں تک روکیں گے؟ آپ کا خیال ہے یہاں ہم بیٹھ جائیں گے؟ صحافی برادری کو اب سوچنا چاہیے، اکٹھے ہونا چاہیے سارے مسئلے میں. عمران ریاض کا قصور کیا ہے؟ یعنی تقریباً اتنے عرصے سے فاشزم برداشت کر رہا ہے، فیس کر رہا ہے، سارے اس نظام کو فیس کر رہا ہے. وہ پیچھے ہٹنے والا آدمی نہیں ہے. عمران ریاض انشاءاللہ اگلے ہفتے میں ہمارے درمیان ہوں گے، بہت جلدی آپ دیکھیں گے ان کو اپنے درمیان میں. مقدمے بھی خارج ہوں گے اور وہ آواز اپنی اب بند نہیں کریں گے، آواز جاری رکھیں گے اپنے. جی اظہر صدیق صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اب تک جو عمران ریاض کے اس کی تفصیلات تھی آپ تک ہم نے پہنچائی. مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ رہیے. اللہ نگہبان.